اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت علیہن واحتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت تخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ پچھلے سبق سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرما رہے اور کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ایک خاتون عزیز مصر کی بیوی وہ ان کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، گناہ کی طرف بلا رہی تھی۔ یہ بات اس سوسائٹی کا ایسا ماحول تھا کہ سب لوگوں تک پہنچی، جتنے اس کے کلاس کے لیول کے لوگ تھے، بادشاہ کے درباری، وزیر، مشیر، ان کی بیگمات تک یہ بات پہنچی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے مقام اور مرتبے سے بہت کم ایک غلام کے ساتھ اگر کسی عورت کے تعلقات ہیں جتنے ہم لوگ جس سٹیٹس کے ہیں، تو یہ بالکل کھلی گمراہی ہے، اپنے مقام اور مرتبے سے بہت نیچے گرنے والی بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں فرما رہے ہیں فلما سمعت، جب یہ ساری باتیں عزیز مصر کی بیوی نے سنی، لوگوں کی کون سی؟ بے مکرہن، جو وہ اس کو ملامت کر رہے تھے، اس کے خلاف تانے دے رہے تھے، مکارانہ باتیں ہو رہی تھی اس کے خلاف کہ اس نے یہ اپنے مقام اور مرتبے سے بہت کم تر کام کیا ہے، یہ اس کے سٹیٹس کو سوٹ نہیں کرتا۔ ارسلت علیہم، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان سب عورتوں کے سامنے ان سب عورتوں کو دعوت پہ بلایا، ان کی دعوت کی، ان کے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا، ان ساری امیر زادیوں کو اس نے بلایا، ان کو دعوت نامے بھیجے۔ وَأَحْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ، اور ان کے لیے اس نے بہت ہی خوبصورت قسم کا دسترخوان سجایا، بڑے قیمتی قسم کی قالینیں اور گو تکیے سارا ان کے لیے بندوبست کیا۔ جیسے آج بھی یہ کلچر ہے نیچے بیٹھ کے کھانے والا، تو شاید ان کے بھی یہ کلچر میں یہ شامل ہو، تو انہوں نے اس حساب سے بڑی قیمتی قالین اور مستدیں اور تکیے ان کے لیے بندوبست کیا، تیار کی، یعنی پوری محفل کو، پوری مجلس کو انہوں نے تیار کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک عورت کو الگ الگ ان کے ہاتھوں میں ان کو چھری دی گئی۔ جیسے ضیافت کے بعد ہوتا ہے، کھانے کے بعد اس کے بعد پھر پھل پیش کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی رواج ہو وہاں پہ، اور اس پھل کو کاٹنے کے لیے ہر عورت کو الگ سے چھری دی گئی، پھل بھی دی گیا اور چھری ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ علیہن، جب ان کے ہاتھ میں چھری تھی، وہ پھل کاٹ رہی تھی، ساری خواتین جتنی بھی پارٹی میں آئی تھی، اس اعلیٰ طبقے کی خواتین، امیر لوگ، امیر زادیاں، تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام زلیخا کہتے ہیں لیکن کہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں، کسی روایت میں بھی نہیں ملتا، ہو سکتا ہے اسرائیلی روایت کی بات ہو، تو اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اخرج علیہن، آپ ان کے سامنے آ جائیں۔ وہ غلام تھے، ویسے بھی وہاں پردے کا تو کوئی تصور نہیں لگ رہا، جس حساب سے اللہ تعالیٰ ان کے معاشرے کی تصویر ہمیں دکھا رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو غلام تھے، وہ تو سامنے آ سکتے تھے، غلاموں کو اس طرح اپنے آقاؤں کے سامنے آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو وہ ان کو کہا کہ آپ ان کے سامنے آ جائیں۔ فلما رأینہ، جیسے ہی ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی، جیسے ہی ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی، جیسے ان کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ دنگ رہ گئیں، وہ ایک ہیبت ان پہ طاری ہو گئی، ایک رعب ان کے اوپر طاری ہو گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی،
پھر اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اتنی وجیح، اور چہرے پہ وقار، متانت، اللہ کا نور ان کے چہرے پہ، ایک نبی کے چہرے پہ جو ہوتا ہے وہ تھا، تو وہ اکبر نہ ہو، تو وہ ہیبت زدہ ہو گئیں، ان کو انہوں نے بہت بڑا جانا، بہت بلند تر ہستی، روب والی، دبدبے والی، عظمت والی، وقتانا، اور کاٹ لیا انہوں نے ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، انہیں یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ انہوں نے پھل پہ چھری کو چلانا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھری چلا لی اور اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا۔ اتنی وہ اس میں مبہوس ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَا، اور ساتھ ہی کہا، اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، حاشا للہ، اللہ کی قسم، اللہ کی پاکیزگی کی قسم۔ اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بھی مان رہے تھے، تو اللہ کی پاکیزگی کی قسم، اللہ کی قسم، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان اتنا وجیح، اتنا خوبصورت اور اتنا پرسنالٹی والا، اتنا بے مثال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک قدرت کا کامل نمونہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتوں کا تصور بہت ہی خوبصورت، بہت عظمت والے، بہت نور والے یہ انسان کو آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے معزز ہیں کہ جیسے کوئی فرشتہ ہوتا ہے، ملکن کریم، اور فرشتہ بھی کوئی عام نہیں، بہت ہی عزت والا، بڑی بزرگی والا، وہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، یہ اس طرح کا کوئی فرشتہ ہے۔ قالت، کہا، اب عزیز مصر کی بیوی بولی۔ اب یہاں سے پھر آپ ایک اندازہ کریں کہ اس معاشرے کی گراوٹ کا ایک آپ اندازہ کریں کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد عزیز مصر کی بیوی بولی، فَذَلِكُنَّ، یہی ہے وہ شخص، یہ ہے وہ شخص کہ الذی، جس کے اوپر لمتننی فیہ، تم مجھے ملامت کرتی ہو، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم میرے اوپر ملامت کی باتیں کرتی ہو، میرے اوپر تم مکارانہ باتیں کرتی ہو، چالیں چلتی ہو، کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو، یہ وہ شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے نا، آپ فرمایا کہ تیسرے آسمان میں جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ان کے اتنے وہ خوبصورت تھے کہ جبریل امین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنا انسانوں میں حسن و جمال اور وجاہت تقسیم کرنی تھی، اس کا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا، اور آدھا آدم علیہ السلام سے آخری انسان آنے تک ان کو عطا فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کی انتہا کیا ہوگی، آدھا پوری دنیا کے لیے اور آدھا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، جس کے بارے میں تم باتیں کرتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ، اور وَلَقَدْ، اور بے شک، یقینی بات ہے، رَاوَدْتُهُ، بہلایا ہے میں نے اس کو۔ دیکھیں، سامنے ڈٹھائی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے کیسی گناہ کو چھپایا نہیں جا رہا، کہتی ہے کہ بے شک، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، وا بھی لازمی، لام بھی لازمی، قد بھی، وَلَقَدْ، اور لازماً زور دے کے جیسے انسان کہتا ہے کہ میں نے بہلایا ہے ان نفس ہی، اپنی طرف، میں نے اس کو برائی کے لیے اپنی طرف رغبت دلائی ہے، اور اس نے اس بات کو بتانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ فاحتسم، لیکن یہ اس سے بچے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، عصمت سے، عصمت بچانا اپنے آپ کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو روکے رکھا برائی سے جس کی میں دعوت دے رہی تھی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، ابھی بھی اسے دیکھیں کیسے چیلنج کر رہے ہیں سوسائٹی کا۔ آپ اندازہ کریں، آج ہم کہتے ہیں کہ وقت بڑا مشکل ہے، ہر طرف برائی پھیلی ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رکھی ہے کہ کوئی بھی انسان اس گلہ شکوہ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا کہ حالات بہت خراب ہیں، وقت بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ نہیں، جو بچنا چاہتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے، اس کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا جو میں ان کو کہہ رہی ہوں، جو میری منشا اگر نہ کیا، امرہو، جو میں ان کو حکم دیتی ہوں، جو کہتی ہوں،
لَيُسْجَنَنَّ، تو میں لازماً ان کو ضرور بر ضرور قید کروا دوں گی، ان کو قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ بڑی ان کی ابھی بہت عزت ہے عزیز مصر کے ساتھ، اور میں ان کی عزت اور بڑھا دوں گی، لیکن اگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے تو میں ان کو قید میں ڈلوا دوں گی اور وہ بے عزت ہو جائیں گے، ان کی عزت ختم ہو جائے گی، وہ کم تر ذلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ بات یہاں سے آگے جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات یہ ہوئی کہ ایک فتنہ تھا پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس سے جان چھڑا رہے تھے، اب اس دعوت کے بعد ہر گھر میں آپ کا چرچا شروع ہو گیا، ہر گلی میں آپ کا چرچا شروع ہو گیا ان بیگمات کے اندر، اور سب کی سب ان کے لیے انتظار میں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ان کی دعوت گناہ دینے کے لیے تیار تھی۔ یہ اس معاشرے کا تھا کہ کوئی چھپ کے برائی نہیں کر رہا تھا، سر عام برائی کر رہے تھے اس معاشرے میں، لیکن ایسے معاشرے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھا، اپنے رب کو راضی رکھا انہوں نے، اور کہا کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوگی تو میں تو جاہلین میں شامل ہو جاؤں گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔